شام کے 5:30 ہوئے ہیں۔ السلام علیکم، یہ آزاد کشمیر ریڈیو میرپور اور FM 101.4 میرپور کی آواز ہے۔ آئیے سیدھے سے خبریں سنیے۔ پہلے ہیڈ لائنز۔ اقوام متحدہ بھارت کو کشمیریوں کو ان کا ناقابل تنسیق حق خود ارادیت دینے پر مجبور کرے، سربراہ آسیہ اندرابی۔ پاکستان نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ کشمیر کے دیرینہ تنازع کو سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق پرامن طور پر حل کرائے، اور حکومت کے پاس ریاست کے عوام کی فلاح و بہبود کے علاوہ کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ اسی فلسفے کے ساتھ خطے کو آگے بڑھاتے ہوئے خوشحال بنائیں گے، وزیر اعظم چودھری انوار الحق۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نئی دلی کی تہاڑ جیل میں غیر قانونی طور پر نظر بند کشمیری حریت رہنما اور دختران ملت کی سربراہ آسیہ اندرابی نے مودی حکومت کے کشمیر مخالف پالیسیوں پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اقوام متحدہ سے اپیل کی ہے کہ وہ بھارت کو کشمیریوں کو ان کا ناقابل تنسیق حق خود ارادیت دینے پر مجبور کریں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق آسیہ اندرابی نے بھارتی جیل سے جاری ایک پیغام میں کہا کہ تنازع کشمیر کے حل سے جموں کشمیر کے لاکھوں لوگوں کا مستقبل وابستہ ہے، اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق دیرینہ تنازع کشمیر کو حل کر کے ان کے مستقبل کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے کشمیر کو فوجی چھاؤنی میں تبدیل کر دیا ہے، جہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں روزانہ کی بنیاد پر جاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگست 2019 کے بعد سے مودی حکومت نے کشمیریوں کو بے اختیار کرنے اور انہیں حق رائے دہی سے محروم کرنے کے لیے متعدد ظالمانہ اقدامات کیے ہیں، اور قابض حکام نے مقبوضہ علاقے میں نہتے کشمیریوں پر مظالم کا سلسلہ بھی تیز کر دیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ مودی حکومت نے مقبوضہ علاقے میں انسانیت کے خلاف گھناؤنے جرائم کے ارتکاب کے علاوہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جموں و کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے لیے متعدد مذموم اقدامات کیے ہیں۔ پاکستان نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ کشمیر کے دیرینہ تنازع کو سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق پرامن طور پر حل کرائے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے نیو یارک میں جنرل اسمبلی کی سیاست اور نو آبادیات کے خاتمے کے بارے میں خصوصی کمیٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جموں و کشمیر پر بھارت کا تسلط عصر حاضر کی نو آبادیات کا بدترین مظہر ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت 75 سال سے دھوکہ دہی اور طاقت کے بلبوتے پر اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد سے گریز کر رہا ہے، اور 1989 کے بعد سے اس کے وحشیانہ مظالم سے 1 لاکھ کشمیری شہید ہو گئے ہیں۔ مظفر آباد۔ وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے کہا ہے کہ حکومت کے پاس ریاست کے عوام کی فلاح و بہبود کے علاوہ کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ اسی فلسفے کے ساتھ خطے کو آگے بڑھاتے ہوئے خوشحال بنائیں گے۔ مظفر آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے کہا کہ حکومت نے پہلی بار بجلی ٹیرف کے معاہدے کو منسوخ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ریاست کے نظام کو مضبوط نہیں کریں گے تو عوام کا حکومت پر سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ چودھری انوار الحق نے کہا کہ ریاست کی حکومت کشمیریوں کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت کے لیے جدوجہد جاری رکھے گی۔ انہوں نے کہا کہ سینٹ آف پاکستان میں عوام کے حقوق کے لیے بات کی، جس کے سینٹ آف پاکستان کے ممبران نے تائید کی۔ خیبر پختونخوا پری سروس پلاننگ کورس کے 44 رکنی وفد نے مظفر آباد کا دورہ کیا۔ وفد کو بریفنگ دیتے ہوئے ایڈیشنل چیف سیکرٹری جنرل احسان خالد کیانی نے بتایا کہ آزاد کشمیر کی حکومت 24 اکتوبر 1947 کو قائم ہوئی۔ ریاست کی اپنی قانون ساز اسمبلی، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ریاست کے دفاع، کرنسی، فارن پالیسی اور سیکیورٹی وفاقی حکومت کے ذمے ہے۔ یہ خبریں آزاد کشمیر ریڈیو میرپور اور FM 101.4 میرپور سے ایک ساتھ نشر کی جا رہی ہیں۔ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ٹیچنگ ہسپتال میرپور کے MS ڈاکٹر عامر عزیز نے ہسپتال انتظامیہ کا اجلاس منعقد کر کے ہسپتال کے مختلف شعبات میں ہیلتھ سروسز کو فاسٹ ٹریک پر لانے کے لیے ہدایات دیں۔ انہوں نے کہا کہ ہسپتال میں موجود ایمبولینس میں وینٹیلیٹرز انسٹال کیا جائے گا، جس میں جدید تقاضوں سے ہم آہنگ جدید طبی آلات اور کوالیفائڈ عملہ بھی ہمہ وقت موجود ہوگا۔
انہوں نے بتایا کہ یہ ایمبولینس اندرون شہر فری ایمرجنسی سروسز فراہم کرے گی، جبکہ متذکرہ ایمبولینس ایمرجنسی کی صورت میں مریض کو اسلام آباد وغیرہ شفٹ کرنے کے لیے بھی استعمال کی جائے گی۔ نگران وزیر اعظم پاکستان انوار الحق کاکڑ نے معاشرے کے تمام طبقوں پر زور دیا ہے کہ وہ ملک سے پولیو کے وائرس کے مکمل خاتمے میں اپنا کردار ادا کریں۔ انہوں نے اسلام آباد میں پولیو کے خاتمے کے لیے قومی ٹاسک فورس کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ وہ علماء کرام، اساتذہ، والدین اور دیگر فریقوں سے رابطہ کریں تاکہ وہ بھی ملک میں پولیو آگاہی مہم کا حصہ بنیں۔ وزیر اعظم پاکستان نے انسداد پولیو مہم کے دوران پولیو ورکرز کی سیکیورٹی یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی۔ پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کر کے فروخ اویس کو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر میرپور تعینات کر دیا گیا۔ ہمارے نمائندے ہمایوں مرزا کے مطابق فرخ اویس نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال کر کام شروع کر دیا ہے۔ اور اب آخر میں موسم کی صورتحال۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست جموں و کشمیر کے چند ایک مقامات پر ہلکی بارش کا امکان ہے۔ آج میرپور کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ، مظفر آباد 29، گلگت 25، جموں 31، سری نگر 26 اور لداخ کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبریں ختم ہوئیں۔